السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بخت کے 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج خواجہ محترم کیا بیان فرماتی ہیں۔ کو ہر دوسرے کی خبر ہے کہ کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط سوچ رہا ہے، لیکن جب اپنی ذات کو دیکھنے کی بات آتی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم لوگ صحیح جا رہے ہیں، ہمارا دل، ہماری اپروچ، ہماری سمجھ، ہماری ترجیحات صحیح طرف ہیں یا نہیں۔ ہم خدا نخواستہ بدبختی کو تو اپنی منزل نہیں بنا چکے، کیا ہم اس بات کو لے کر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام سب سے بہترین ہوگا؟ ہم ایک دم سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں یہ بات سوچ کر۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس نے زندگیاں بدلی ہیں، لوگوں سے بدبختی کو دور کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدبخت انسان کی 4 علامات، 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پرانے گناہ جو اس نے ماضی میں کیے ہوتے ہیں اس کے اپنی حافظے سے یا اس کی اپنی میموری سے وہ گناہ چلے جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی بھول گیا، جبکہ اللہ کے پاس ہر چیز محفوظ ہے۔ ہم بھول سکتے ہیں اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو، اپنے عیوب کو، لیکن اس خدا کے ریکارڈ میں ہر چیز موجود ہے۔ لہٰذا ہم اپنی غلطیوں کو بھلا کر یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو شقاوت کی نشانی یا سختی قلب یا بدبختی کی علامت ہے، فرمایا کہ وہ ہے اپنی نیکیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، جبکہ بندہ خود جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کی نیکی قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ حج و عمرے کریں اور کہیں کہ ہم اتنے زیارات کر کے آئے، ہم نے اتنی مجلسیں پڑھی، ہم نے اتنے لوگوں کو کنورٹ کیا، یہ ساری باتیں ہم دوسروں کے سامنے اتنی کانفیڈنٹلی بیان کر دیں، جبکہ اس بات کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ خدا کے نزدیک قبول ہوا ہے یا نہیں۔ یہ شقاوت قلبی اور بدبختی کی علامت ہے۔ پھر فرمایا تیسری صفت جو انسان کو بدبخت کر دیتی ہے وہ ہے کہ وہ دین کے معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے۔ اگر دیکھے کہ کوئی بے نمازی ہے تو خوش ہو جائے کہ مجھ سے تو فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، دنیا میں تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، درحالی کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اگر میں کوئی چھوٹی سی اچھائی، فار ایگزامپل اگر میں بہت اپنے آپ کو کور نہیں کرتی، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں، ایسے بھی محبان اہل بیت ہیں جو سلیپ لیس پہن کر پھرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوا؟ فرمایا یہ شقاوت اور بدبختی لے کر آتا ہے کہ انسان دین اور عبادات اور بندگی کے معاملات میں اپنے سے کمتر پر نظر کرے۔ پھر اس کے بعد چوتھی صفت جو انسان کو بدترین انجام پر لے کر جاتی ہے، فرمایا کہ وہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے طاقتور اور اپنے سے پرآسائش زندگی کرنے والے پر نظر کرے اور اپنے آپ کو حقیر و کمتر سمجھے۔ جب مال دنیا اور نعمت کی گنتی کی باری آئے تو وہ یہ سوچے کہ کسی اور کے پاس زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے، اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس پر وہ شاکر نہ رہے، اس پر وہ شکر گزار نہ رہے، اور یہ چیز اس کے اندر طلب دنیا کو زیادہ کر دیتی ہے اور اس کی چوائسز، اس کی پریورٹیز، اس کی ترجیحات کو بدل دیتی ہے۔